کون ہو تم؟ ابو بکر واش روم سے نہا کر آئے تو اسے پردے کے پیچھے کوئی نازک سایہ محسوس ہوا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا تو اس معصوم لڑکی کو دیکھتا حیران ہوا۔ رات کے 2 بجے اس کے کمرے میں انجان لڑکی کون تھی؟ وہ میں، میرے پیچھے کوئی تھا، آپ کا گھر کھلا تھا تو جان بچانے کے لیے یہاں آ گئی۔ مرحا کو اب خوف آنے لگا، خود کو غنڈوں سے بچانے کے چکر میں وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مرحا۔ ابو بکر قریب آتا اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے اسے مکمل اپنی قید میں لے گیا تھا۔ وہ غنڈے اسی نے تو بھیجے تھے، شکار خود چل کر آیا تھا شکاری کے پاس۔ مرحا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار اور ابو بکر کے مضبوط بازوؤں کے درمیان وہ بری طرح قید ہو چکی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کون سے غنڈے؟ وہ لوگ آپ نے بھیجے تھے؟ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی کہیں غائب ہو چکی تھی جو چند سیکنڈ پہلے مرحا کو دھوکہ دے گئی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر مرحا کے چہرے کے قریب کیا۔ اس کی انگلیوں کے پوروں مرحا کے ٹھنڈے پڑتے گال کو چھونے لگی۔ مرحا نے جھنجھری لے کر اپنا رخ موڑنا چاہا مگر ابو بکر کی گرفت مضبوط تھی۔ کیوں کا جواب تو پہلے طویل ہے بہت مرحا۔ اس نے اس کا نام اتنے مانوس اور رسیلے انداز میں لیا جیسے وہ اس نام کو برسوں سے اپنے سینے میں پال رہا ہو۔ تمہیں کیا لگا اس شہر کی بھیڑ میں، اس اندھیری رات میں تم صرف اتفاقاً میرے گھر کی دہلیز تک پہنچی ہو؟ نہیں، یہاں تک پہنچنے والا ہر راستہ میں نے خود بنایا تھا۔ وہ خوف، وہ غنڈے، وہ پیچھا، سب ایک بساط تھی جس کی آخری چال تم خود چل کر آئی ہو۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ تم مجھے نہیں جانتی لیکن میں تمہیں تمہاری سانسوں کی گنتی تک جانتا ہوں۔ ابو بکر اس کے مزید قریب ہوا۔ تمہارے باپ کی ہوئی ایک غلطی کا کفارہ تم بنوگی مرحا۔ انہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا اور آج میں ان سے ان کی سب سے قیمتی متاع چھین لوں گا۔ مرحا کا سر چکرانے لگا۔ دشمنی، بدلہ، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو محض ایک معصوم لڑکی تھی جس کے خواب چھوٹے تھے اور زندگی سادہ۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے باپ کے ماضی کے سائے اسے اس طرح گھیر لیں گے۔ مجھے جانے دے، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں غائب ہو جاؤں گی، بس مجھے یہاں سے جانے دیں۔ ابو بکر نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس میں طنز اور تلخی بھری تھی۔ اس نے اس کے چہرے کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا۔ جانے کے لیے نہیں لایا میں تمہیں یہاں۔ اب یہ قید خانہ ہی تمہارا گھر ہے۔ اس کمرے کی دیواریں، یہ پردے جن کے پیچھے تم چھپی تھی، اب یہی تمہاری کل کائنات ہے۔ اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے ہٹ کر اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، باہر طوفان ہے اور سڑکوں پر میرے آدمی تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ تم اس کمرے سے باہر قدم بھی رکھو گی تو وہ تمہیں نوچ ڈالیں گے، اور اگر یہاں رہو گی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو یہاں صرف موت نہیں، میری نفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مرحا فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہچکیاں ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر صدمہ بہت بڑا تھا۔ جس شخص کو اس نے اپنی زندگی بچانے والا فرشتہ سمجھا تھا وہی اس کا سب سے بڑا جلاد نکلا۔ ابو بکر نے الماری سے اپنی قمیص نکالی اور بڑے اطمینان سے پہننے لگا، جیسے اس کے سامنے کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ کوئی بے جان شے پڑی ہو۔ کھانا میز پر رکھا ہے، بھوک لگے تو کھا لینا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آج تمہیں نیند یا بھوک کا احساس ہوگا۔ آپ اتنے پھتر دل کیسے ہو سکتے؟ کیا آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ ابو بکر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے رک گیا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تھکن اور شدت تھی۔ رحم وہ لفظ ہے مرحا جو میرے خاندان کی جنازوں کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا، اب صرف حساب باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر برستی بارش کا شور تھا۔ مرحا نے گھٹنوں میں سر دے کر رونا شروع کر دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کل کا سورج اس کے لیے کیا پیغام لائے گا، مگر اتنا وہ جان چکی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین اور سیاہ ترین رات ثابت ہونے والی ہے۔ ابو بکر کوریڈور میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تو تھی۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر اس نے اسے پاؤں تلے مسلا اور فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ کام ہو گیا؟ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی۔ ہاں، وہ جال میں آ چکی ہے۔ شکاری اور شکار اب ایک ہی چھت تلے ہیں۔ یاد رکھنا ابو بکر، وہ رحمان ملک کی بیٹی ہے۔ اس کی رگوں میں اسی خون کا شخص ہے جس نے تمہارے باپ کو سریعام ذلیل کیا تھا۔ ذرا بھی نرمی تمہارے مقصد کو خاک ملا دے گی۔ نرمی؟
ابو بکر تلخی سے مسکرایا۔ میرے پاس دل نام کی کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے شاہ صاحب، اسے تڑپتا دیکھ کر ہی میری روح کو تسکین ملے گی۔ فون بند کر کے وہ دوبارہ اس بند کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے ہچکیوں کی دبی دبی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا تو مرحا خوف سے اچھل پڑی۔ رو لینے سے تقدیر نہیں بدلتی مرحا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی آنکھیں خشک کر لو کیونکہ ابھی تمہارے بہت سے آنسو بہنا باقی ہیں۔ مرحا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نیلی آنکھیں اب رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں مگر ان میں خوف کے ساتھ ساتھ اب تھوڑی سی نفرت بھی جھلکنے لگی تھی۔ آپ مجھے یہاں قید کر کر کیا ثابت کرنا چاہتے؟ میرا باپ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر لہجے میں ہمت جمع کرنے کی کوشش واضح تھی۔ ابو بکر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تمہارے باپ کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی لاڈلی کہاں ہے۔ وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ تم اپنی سہیلی کے گھر محفوظ ہو۔ جب اسے تمہاری تصویریں ملیں گی اس حال میں کہ تم میرے زیر سایہ ہو، تب اس کا غرور ٹوٹے گا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا مرحا، میں اسے جیتے جی وہ تکلیف دینا چاہتا ہوں جو ہر پل اسے موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور کر دے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو بکر نے کمرے کا صوفہ گھسیٹ کر دروازے کے سامنے رکھ دیا اور خود اس پر دراز ہو گیا۔ اس کا مقصد واضح تھا، وہ مرحا کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرحا کمرے کے کونے میں بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھیجے بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں کمرے کی کھڑکی پر تھی جہاں سے بجلی کی کڑک اسے بار بار دہلا رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے پاس اس کا فون نہیں ہے۔ وہ شاید بھاگتے ہوئے کہیں گر گیا تھا یا پھر ان گنڈوں نے چھین لیا تھا۔ میرا فون؟ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ وہ میرے پاس ہے۔ ابو بکر نے جیب سے فون نکال کر لہرایا۔ اسے تو میں تمہارے باپ کے خلاف سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کروں گا۔ تم چاہو تو سو سکتی ہو، ویسے بھی یہ تمہارے آرام کی آخری یاد ہے۔ کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی جہاں نہ کوئی نوکر ہوگا اور نہ ہی کوئی سہولت۔ مرحا کچھ نہ بولی۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، بیٹا دنیا بہت ظالم ہے، کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس شخص کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی وہی اس کا سب سے بڑا دشمن نکلے گا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ابو بکر اسے دیکھ رہا تھا۔ مرحا کے بکھرے بال اور مرجھایا ہوا چہرہ اسے ایک پل کے لیے بے چین کر گیا۔ اسے یاد آیا جب وہ خود چھوٹا تھا اور اس کے گھر پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ اس کے باپ کو ہتکڑیاں لگائی گئی تھی اور رحمان ملک مرحا کا باپ وہیں کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس دن ابو بکر کی ماں صدمے سے چل بسی تھی اور اس کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا۔ تمہارا باپ ایک قاتل ہے مرحا، ابو بکر اچانک چلایا جس سے خاموش پڑی طرح ٹوٹ گئی۔ مرحا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جھوٹ بولو یاں، میرے بابا ایک نیک انسان ہے، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ نیکی کا لبادہ اڑنے سے گناہ نہیں چھپتے۔ ابو بکر اٹھ کھڑا ہوا اور تیش میں آ کر میز پر پڑا گلاس فرش پر دے مارا۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس نیک انسان نے کتنی ماؤں کی گود اجاڑی ہے؟ اس نے میرے باپ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل بھجوایا اور میری ماں کی جان لے لی۔ میں نے وہ دن سڑکوں پر گزارے جہاں کتے بھی مجھ پر بھونکتے تھے۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، طاقت اور تم، اور میں یہ سب کچھ صرف اس لیے حاصل کیا تاکہ اسے برباد کر سکوں۔ مرحا کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ اگر میرے بابا نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا مجھے کیوں؟ میرا اس سب سے کیا قصور ہے؟ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم اس کی بیٹی ہو۔ ابو بکر نے دھاڑ کر کہا، محبت میں تو لوگ جان دیتے ہیں، میں نفرت میں جان لوں گا اور وہ بھی تڑپاؤں گا بھی۔ کچھ دیر بعد ابو بکر کمرے سے نکل کر بیلکنی میں چلا گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے کچھ پرسکون کیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ انتقام کے کھیل میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اسے پتھر بننا تھا۔ دوسری طرف مرحا نے دیکھا کہ ابو بکر کمرے میں نہیں ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا لیکن کمرے کی کھڑکی شاید کھل سکتی تھی۔ اس نے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ باہر تیسری منزل کی اونچائی تھی، نیچے اس کے آدمیوں کا پہرا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ تھک ہار کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی زندگی ایک بند گلی جیسی لگ رہی تھی۔ صبح کے 4 بجے جب تھکن نے مرحا کو مغلوب کر لیا وہ وہیں فرش پر سو گئی۔ اس کا سر دیوار سے ٹکا ہوا تھا اور چہرے پر خوف کے سائے اب بھی موجود تھے۔ ابو بکر جب واپس کمرے میں آئے تو اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب جھکا۔ اس کے معصوم چہرے پر معصومیت کی ایک ایسی تہ تھی جو ابو بکر کے اندر کے سنگ دل انسان کو للکار رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر آنے والی ایک لٹ کو ہٹانا چاہا مگر پھر فوراً ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں ابو بکر، یہ صرف ایک مورا ہے،
اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے خود کلامی کی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے میں دستک دی تو میرا کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ اسے یاد تھا کہ وہ فرش پر سوئی تھی۔ کیا ابوبکر نے اسے یہاں لٹایا تھا؟ میز پر ناشتہ رکھا تھا، ایک نوٹ بھی تھا۔ کھا لو کیونکہ آج کا دن تمہارے لیے بہت لمبا ہونے والا ہے۔ شام کو ہم تمہارے باپ سے ملنے جا رہے ہیں۔ میرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنے باپ کا سامنا کیسے کرے گی اس حال میں؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، صاحب نے کہا ہے کہ کپڑے پہن کر تیار ہو جائے۔ اس نے ایک خوبصورت مگر بھاری جوڑا بیڈ پر رکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میرا نے سختی سے کہا۔ عورت نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ بی بی جی، ابوبکر صاحب کی بات مان لیں میں بہتر ہی ہے۔ وہ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ ان کا غصہ بہت برا ہے۔ میرا نے وہ جوڑا دیکھا۔ وہ گہرے سرخ رنگ کا تھا جیسے خون۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنی ہی قربانی کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ابوبکر مرحا کو لے کر اپنی کالی مرسڈیز میں بیٹھ گیا۔ مرحا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں، مگر ابوبکر کا ایک ہاتھ اس کی کلائی پر اتنی سختی سے جما ہوا تھا کہ اسے کسی زنجیر کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک عالیشان فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ یہ رحمان ملک کا فارم ہاؤس تھا۔ آج تمہارا باپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کرے گا۔ ابوبکر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری آزادی کے بدلے وہ اپنی پوری جائیداد اور اپنی عزت میرے نام کرے گا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، مرحا نے چیخ کر کہا۔ دیکھ لیتے ہیں۔ ابوبکر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ ہال میں رحمان ملک پریشانی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ابوبکر اور مرحا پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مرحا! وہ پکارا اور اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر ابوبکر کی محافظوں نے اسے روک دیا۔ رک جائیے رحمان ملک! ابوبکر کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ بہت جلد بازی میں ہیں آپ، پہلے اس تحریر پر دستخط تو کر دیجیے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ رحمان ملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابوبکر، تم مجھ سے بدلہ لے لو، میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور ہے۔ ابوبکر نے مرحا کو اپنے قریب کیا اور اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، اور میں نے سنا ہے کہ دشمن کی کمزوری پر وار کرنا سب سے کارگر ہوتا ہے۔ مرحا اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ پاپا، آپ ان کی بات مت مانیں، یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ ابوبکر نے ایک زوردار تماچا مرحا کے چہرے پر رسید کیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ رحمان ملک دھاڑی مار کر رونے لگے۔ دستخط کرو ورنہ اگلا وار اس کے چہرے پر نہیں ہوگا، اس کی روح پر ہوگا۔ ابوبکر کا چہرہ جنونی ہو چکا تھا۔ رحمان ملک نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام کمائی، اپنی ساکھ اور اپنا غرور ایک پل میں ابوبکر کے نام کر دیا۔ اب میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ ابوبکر نے کاغذات اٹھائے اور انہیں غور سے دیکھا۔ پھر وہ مرحا کی طرف مڑا جو فرش پر گری اپنے گال کو سہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت تھی، ایسی نفرت جو ابوبکر کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ میں نے اسے چھوڑنے کا وعدہ کب کیا تھا ملک صاحب؟ ابوبکر نے قہقہ لگایا۔ میں نے تو کہا تھا کہ اس کے بدلے آپ سے یہ سب میرے نام کریں گے۔ اب یہ جائیداد میری ہے اور یہ لڑکی بھی میری قید میں ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، رحمان ملک چلایا، مگر ابوبکر کے آدمیوں نے اسے دھکے دے کر ہال سے باہر نکال دیا۔ ابوبکر مرحا کے پاس آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ دیکھ لیا تم نے، تمہارا باپ کتنا بزدل ہے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے تمہیں میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مرحا نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ ایک گرے ہوئے انسان ہیں، آپ جیت کر بھی ہار گئے ہیں۔ ابوبکر نے غصے سے اس کا جبڑا دبوچا۔ تمہاری یہ زبان بہت چلتی ہے، اسے خاموش کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ ابوبکر کے چہرے پر لگی نفرت کی کالک اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مرحا کو اپنے قریب کیا۔ اس کا جبڑا اب بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم نے مجھ پر تھوک کر اپنی جیت کا اعلان کر دیا؟ اس نے وحشت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا مرحا، میں تمہیں اپنا لقمہ بناؤں گا۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو پیچھے کھڑا نکاح خواہ لرزتی آواز میں آگے بڑھا۔ مرحا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تمہاری زبان خاموش کرنے کا مستقل حل نکال رہا ہوں۔ آج سے تم صرف میری قیدی نہیں، میری منقوہ ہوگی، میری وہ جائیداد جس پر مہر کی مہر لگ چکی ہے۔ مرحا نے مزاحمت کی، چیخنا چاہا، مگر ابوبکر کے محافظوں کے سائے اور اس کے اپنے باپ کی بے بسی نے اسے توڑ دیا۔ اسی ہال میں جہاں ابھی جائیداد کے کاغذات پر دستخط ہوئے تھے، ابوبکر نے جبراً مرحا کا نکاح اپنے نام کر لیا۔ قبول ہے؟ نکاح خواہ نے پوچھا۔ مرحا خاموش رہی، مگر ابوبکر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر ہاں نہ کہی تو تمہارے باپ کا جنازہ اسی ہال سے نکلے گا۔ سسکیوں اور لرزتے لبوں کے ساتھ مرحا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار تسلیم کی۔ ابوبکر نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی
اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف جھکایا۔ اب تم آزاد نہیں ہو مرحا، اب تم میری روح کی قید میں ہو۔ وہ اسے دوبارہ گاڑی کی طرف لے جانے لگا، مگر اسماعیل کے دل میں وہ جیت کی خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ مرحا کی آنکھوں کی نفرت اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ کیا یہ انتقام کا خاتمہ تھا یا ایک نئی اور بھیانک داستان کا آغاز؟ ابوبکر مرحا کو دوبارہ اسی کمرے میں لے آیا، لیکن اب ماحول بدل چکا تھا۔ وہ محض ایک اغوا کار نہیں تھی، بلکہ اب وہ قانونی طور پر اس کی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق اپنے حاصل کر چکا تھا۔ مرحا نے کمرے میں قدم رکھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ میز پر رکھا پانی کا جگ ابوبکر کی طرف اچھال دیا۔ بدتمیز لڑکی، یہ کیا کیا؟ ابوبکر نے بمشکل خود پر بچایا، مگر اس کی قیمتی قمیص کا اگلا حصہ بھیگ گیا۔ یہ تو صرف پانی تھا، میرا بس چلے تو میں آپ کے اس پتھر جیسے دل پر تیزاب ڈال دوں۔ مرحا بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی سرخ آنکھیں اور غصے سے تپتا چہرہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش بنا رہا تھا۔ ابوبکر نے گہرا سانس لیا، اپنے بھیگے ہوئے بال پیچھے کیے اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تیزاب؟ تمہاری زبان تمہارے قد سے کہیں زیادہ لمبی ہے، لگتا ہے مجھے اسے کاٹنے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ہاتھ لگا کر تو دیکھیں، مرحا نے چیلنج کیا، مگر جیسے ابوبکر نے اسے دیوار کی طرف دھکیلا اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں قیدی ہو؟ ابوبکر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اس کی سانسوں کی تپش مرحا کو بے چین کر رہی تھی۔ تم میری وہ جائیداد ہو جس کی قیمت تمہارے باپ نے چکائی ہے، اور میں اپنی جدائی کا اور جائیداد کا استعمال کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ مرحا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر ابوبکر کے مضبوط سینے کے سامنے اس کی نازک کلائیاں بے بس تھیں۔ اچھا؟ ابوبکر کے لبوں پر ایک شرارتی مگر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ تو پھر ثابت کرو، آج رات تم اس کمرے کی صفائی کرو گی، اور ہاں، میرے لیے کافی بھی تم ہی بناؤ گی۔ میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں۔ نوکرانی نہیں، قیدی ہو، اور قیدیوں کو حکم ماننا پڑتا ہے۔ ابوبکر نے اسے چھوڑا اور صوفے پر شاہانہ انداز سے بیٹھ گیا۔ شروع ہو جاؤ ورنہ تمہارے باپ کو ایک اور فون جائے گا کہ ان کی بیٹی یہاں بہت تکلیف میں ہے۔ مرحا نے غصے سے پیر پٹکا اور کچن کی طرف بڑھی جو کمرے کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، ظالم جدلات، ہٹلر کہیں کا، اللہ کرے اس میں کافی کی نمک گر جائے، نہیں کالی مرچ۔ کچھ دیر بعد مرحا کافی کا مگ لے کر آئی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ابوبکر نے شک کی نگاہوں سے اسے دیکھا اور مگ ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ بھرا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مرحا، اس میں کیا ڈالا ہے تم نے؟ وہ کھانستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی لال مرچ، آپ کو مرچی لگتی ہے نا؟ تو میں نے سوچا آپ کے اندر کی آنکھ کو تھوڑی اور ہوا دی جائے۔ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ ابوبکر نے مگ میز پر پٹکا اور لپک کر اس کی کلائی تھام لی۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ مذاق آپ نے شروع کیا تھا ابوبکر صاحب، میں تو بس اسے انجام تک پہنچا رہی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اس لمحے ابوبکر کو احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف معصوم نہیں ہے، اس کے اندر ایک چنگاری ہے جو اسے جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے غصے میں اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے مرحا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک پل کے لیے وقت رک گیا، باہر بارش کی آواز مدھم ہو چکی تھی، لیکن کمرے میں دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ابوبکر کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہو گئی، جبکہ مرحا کے ہاتھ خود بخود اس کے کندھوں پر جم گئے۔ تمہاری یہ ہمت؟ ابوبکر کی آواز دھیمی اور بھاری ہو گئی، اس کی نظریں مرحا کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ چھوڑے مجھے، مرحا نے کمزور سی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، تم نے کہا تھا نا کہ میں پتھر دے لوں، تو دیکھو پتھر بھی کبھی کبھی پگھلنے لگتے ہیں۔ ابوبکر نے اس کے ماتھے سے ایک لٹ ہٹائی، اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ مرحا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اچانک ابوبکر کو اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ باہر نکلو، مجھے تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا اپنا دل قابو میں نہیں تھا۔ اگلے چند دن ایک عجیب و غریب جنگ کی طرح گزرے۔ ابوبکر اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا اور مرحا اسے جتانے کی پوری کوشش کرتی کہ وہ اس سے ڈرتی نہیں ہے۔ اگلی صبح ابوبکر نے دیکھا کہ مرحا نے اس کی تمام سفید قمیصوں پر نیلے رنگ کے دھبے ڈال دیے ہیں۔ مرحا، یہ کیا ہے؟ وہ گرجتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ مرحا آرام سے بستر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اوہ، مجھے لگا یہ ڈیزائن آپ کو پسند آئے گا، آپ کی زندگی ویسے ہی بہت بورنگ ہے، میں نے سوچا تھوڑا رنگ بھر دوں۔ ابوبکر اس کے قریب آیا اور کتاب چھین کر دور پھینک دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ آپ میرا کیا بھی کر لیں گے؟ ماریں گے؟ مارے، میں تو پہلے ہی مر چکی ہوں جس دن آپ نے میرے باپ کو ذلیل کیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ ابو بکر کا غصہ ایک دم جھانک کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اسے قریب دیکھا، اس کے گال پر اب بھی اس کے تھپڑ کا ہلکا سا نشان تھا۔ اسے پہلی بار اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ تمہارا کھانا باہر رکھا ہے، کھانا کھا لینا۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گیا مگر اس بار اس کے لہجے میں وہ کاٹ نہیں تھی۔ رات کے وقت موسم پھر سے خراب ہو گیا، بجلی کڑک رہی تھی اور مرحا بچپن سے ہی بجلی کی آواز سے ڈرتی تھی۔ وہ بستر پر دبک کر بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ابو بکر ہاتھ میں کچھ فائلیں لیے داخل ہوا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے پوچھا مگر جیسی بجلی کڑکی مرحا نے ایک چیخ ماری اور دوڑ کر ابو بکر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ابو بکر وہیں جم گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ مرحا کانپ رہی ہے۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ پلیز لائٹ بند مت کریے گا، مرحا نے سسکتے ہوئے کہا۔ ابو بکر نے فائلیں میز پر رکھی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ شدت خوف سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بستر تک لے گیا اور اس سے کمبل اڑایا۔ جب اس نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ اس رات ابو بکر نہیں سویا۔ وہ پوری رات مرحا کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ وہ لڑکی جو اس کے نزدیک صرف ایک مہرہ تھی اب اسے ایک زخمی پرندے کی طرح لگ رہی تھی۔ صبح جب مرحا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ابو بکر اس کے بستر کے پاس ہی کرسی پر سر ٹکا کر سویا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ گیلا رومال تھا۔ مرحا نے اسے غور سے دیکھا۔ سوتے ہوئے وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا، جیسے کوئی معصوم بچہ۔ کاش آپ اتنے برے نہ ہوتے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ ابو بکر نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھتی فوراً سیدھا ہو گیا۔ بخار کیسا ہے اب؟ اس نے اپنی عادت کے مطابق لہجے کو دوبارہ سخت بنانے کی کوشش کی۔ بہتر ہے، مرحا نے نظریں چرا لی۔ آپ نے پوری رات میری دیکھ بھال کی، غلط فہمی مت رہنا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارے باپ سے اگلی قسط کیسے وصول کرتا؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا مگر اس کی نظریں مرحا کے چہرے کی سرخی کا پیچھا کر رہی تھی۔ جھوٹے، مرحا نے دبی آواز میں کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ جی ہاں، میں نے کہا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے انسان ہیں۔ آپ کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں اور زبان کچھ اور۔ ابو بکر اس کے قریب جھکا، اس کے چہرے کے اتنے قریب کہ اس کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ میری آنکھوں میں پڑھنا اتنا آسان نہیں مرحا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس دن تم نے انہیں پڑھ لیا اس دن تم خود کو مجھ سے بچا نہیں پاؤ گی۔ اسی دوپہر شاہ صاحب کا فون آیا۔ ابو بکر، وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ رحمان ملک نے اپنی جائیداد تو دے دی ہے لیکن اب وہ قانونی چارہ جوئی کوشش کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو ختم کرو اور قصہ تمام کرو۔ ابو بکر کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ ختم؟ مگر شاہ صاحب، ہمارا معاہدہ تو یہ نہیں تھا۔ معاہدے بدلتے رہتے ابو بکر، بدلہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک دشمن کی نسل ختم نہ ہو جائے۔ ابو بکر نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں مرحا باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، جس کی اجازت اس نے بڑی مشکل سے دی تھی۔ وہ دھوپ میں چمک رہی تھی، ہنستے ہوئے تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کی ہنسی نے ابو بکر کے دل کے کسی کونے میں لگی نفرت کی آنکھ پر پانی ڈال دیا تھا۔ وہ باہر نکلا اور سیدھا مرحا کے پاس گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اب کیا نیا ڈرامہ ہے؟ مرحا چلائی۔ خاموشی سے بیٹھو، اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ ابو بکر نے اسے گاڑی بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے ذہن میں شاہ صاحب کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اسے اپنے پاس رکھ کر اس کی جان خطرے میں بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ ابو بکر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مرحا نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر پوچھا۔ اس پر اس کے لہجے میں طنز نہیں، فکر تھی۔ مرحا، میں تمہیں ایک ایسی جگہ چھوڑنے جا رہا ہوں جہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا، نہ تمہارا باپ اور نہ میرے آدمی۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آپ تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ابو بکر نے اچانک بریک ماری۔ گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے مڑ کر مرحا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور محبت کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ کیونکہ میں ایک قاتل نہیں بن سکتا مرحا۔ میں نے تمہارے باپ سے نفرت کی، تم سے بھی کرنا چاہی، مگر… وہ رک گیا۔ مگر کیا؟ مرحا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مرحا، محبت اور نفرت کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں وہ لکیر پار کر چکا ہوں۔ ابو بکر نے اعتراف کیا۔ مرحا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے شرارت سے کہا، تو کیا شکاری خود شکار ہو گیا ہے؟ ابو بکر نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ شاید، لیکن یہ شکار بہت مہنگا پڑے گا۔ شاہ صاحب تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں یہاں سے دور نکلنا ہوگا، بہت دور۔ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہوں۔
میرا نے پہلی بار پورے یقین سے کہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس سنگ دل انسان کے اندر ایک ٹوٹا ہوا لڑکا چھپا ہے جسے صرف محبت کی ضرورت ہے۔ ابو بکر نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ شاہ صاحب کے آدمی ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی جنگ کا آغاز تھا جہاں دشمنی سے باہر نہیں بلکہ ان کے اپنے ماضی کے سائے بھی تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں پہنچے جہاں ابو بکر کا ایک پرانا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ وہاں کی فضا میں سونوبر کے درختوں کی خوشبو اور ٹھنڈک تھی۔ یہاں ہم محفوظ ہیں، ابو بکر نے لکڑیاں جلاتے ہوئے کہا۔ پھر کچن سے چائے بنا کر لائی۔ اس نے ابو بکر کے کندھے پر سر رکھا۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اس طرح ساتھ ہوں گے؟ ابو بکر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے تو صرف آنکھ سوچی تھی، تم نے تو ٹھنڈک دے دی۔ ابو بکر، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، کیا آپ مجھے واقعی پسند کرتے ہیں یا یہ بھی کسی بدلے کا حصہ ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ابو بکر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک ایسا لمس جس میں پناہ تھی، معافی تھی اور ایک نیا وعدہ تھا۔ پسند بہت چھوٹا لفظ ہے مرحا، تم میری روح کا وہ حصہ بن چکی ہو جسے میں خود سے الگ کروں تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ مرحا کی آنکھوں سے خوشی کی آنسو جھلک پڑے۔ تو پھر وعدہ کریں کہ آپ کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ وعدہ۔ ابو بکر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن باہر اندھیرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک گولی کی آواز نے اس پرسکون ماحول کو چیر کر رکھ دیا۔ ابو بکر نے فوراً مرحا کو نیچے جھکایا۔ گولی کی آواز صنوبر کے درختوں سے ٹکرا کر باز گشت پیدا کر رہی تھی۔ ابو بکر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر مرحا کو فرش پر لٹایا اور خود کھڑکی کی اوٹ میں ہو گیا۔ باہر اندھیرے میں سائے لرز رہے تھے۔ مرحا، یہاں سے ہلنا مت۔ ابو بکر کی آواز میں حکم بھی تھا اور کرب بھی۔ ابو بکر، پلیز باہر مت جائیں، وہ بہت زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ مرحا نے اس کی آستین تھام لی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ابو بکر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا، تمہارا ابو بکر اتنا کمزور نہیں ہے مرحا، میں نے یہ محل بدلے کی اینٹوں پر کھڑا کیا ہے، اسے اتنی آسانی سے گرنے نہیں دوں گا۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں پچھلے دروازے سے باہر نکلا۔ باہر 3 مسلح افراد دیوار کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے گن کا رخ کیا اور پہلا فائر براہ راست نشانے پہ لگا۔ ایک آدمی چیخ مار کر گرا، باقی 2 نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس سے گھر کے شیشے ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ ابو بکر نے درختوں کی آڑ لیتے ہوئے دشمنوں کو گھیرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ پیش روانہ مہارت سے ایک ایک کر کے انہیں ٹھکانے لگا رہا تھا۔ اب وہ تیسرے آدمی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک بھاری بوٹ کی آواز اس کے عین پیچھے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، ایک مضبوط بازو نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے دیوار سے دے مارا۔ میری بہن کہاں ہے کتے؟ ایک گرجدار آواز ابو بکر کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابو بکر نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ شاہ زیب تھا، مرحا کا بڑا بھائی جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ شاہ زیب ملک؟ ابو بکر نے تھوک خون کے ساتھ باہر پھینکا اور تلخی سے مسکرایا۔ لگتا ہے تمہارے باپ نے اپنی جائیداد بچانے کے لیے اب اپنے بیٹے کو قربان ہونے بھیج دیا ہے۔ زبان بند رکھو، تم نے میری معصوم بہن کو اغوا کیا، اسے یہاں چھپایا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ زیب نے اپنی پستول نکالی مگر ابو بکر کے ایک برق رفتار کک ماری جس سے پستول دور جا گری۔ دونوں کے درمیان دست بست لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ صرف 2 انسانوں کی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کی نفرت کی جنگ تھی۔ شاہ زیب نے ایک زوردار مکہ ابو بکر کے جبڑے پر مارا جبکہ ابو بکر نے اسے گھٹنوں کے بل گرا کر اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ وہ اغوا نہیں ہوئی شاہ زیب، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہے۔ ابو بکر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ جھوٹ، تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہوگا۔ شاہ زیب دوبارہ اس پر جھپٹا۔ اسی دوران شاہ صاحب کے بھیجے ہوئے باقی گنڈے بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب صورتحال بدل چکی تھی۔ ابو بکر اور شاہ زیب جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب ان گنڈوں کے نشانے پر تھے جنہوں نے شاہ صاحب کے حکم پر سب کو ختم کرنا تھا۔ شاہ زیب، اگر اپنی بہن کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ ملو، یہ لوگ تمہارے باپ کے نہیں شاہ صاحب کے ہیں۔ ابو بکر نے گن دوبارہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنے دشمن کی بات مان لی۔ دونوں نے مل کر ان گنڈوں کا مقابلہ شروع کیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ، گرتے ہوئے جسم اور بارود کی بو نے پہاڑوں کی خاموشی کو جہنم میں بدل دیا۔ ابو بکر نے ایک آدمی کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور شاہ زیب نے دوسرے کا سر کلہاڑی سے اڑا دیا۔ یہ ایک خونی مقابلہ تھا جس میں ابو بکر کے کندھے پر ایک گولی چھو کر نکل گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ جب لڑائی تھمی اور گنڈے یا تو بھاگ گئے یا مارے گئے تو شاہ زیب غصے سے گھر کے اندر داخل ہوا۔
وہاں مرہا کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے بھائی کو دیکھا وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی، آپ یہاں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مرہا، چلو میرے ساتھ، اس درندے نے تمہیں بہت تکلیف دی ہوگی۔ شاہ زیب اسے باہر لے جانے لگا۔ نہیں بھائی، مرہا رک گئی۔ ابو بکر وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے میری جان بچائی ہے۔ شاہ صاحب کے آدمی ہمیں مارنے آئے تھے۔ شاہ زیب حیرت سے ابو بکر کو دیکھنے لگا جو خون سے لت پر دروازے پر کھڑا تھا۔ نفرت ابھی بھی تھی مگر ایک عجیب سا شک پیدا ہو چکا تھا۔ خیر، فی الحال جان بچانا ضروری تھا، اس لیے وہ سب اسی پہاڑی گاؤں کے ایک در و دراز کونے میں واقع ایک چھوٹی سی کٹیا میں منتقل ہو گئے جہاں گاؤں والے انہیں نہیں جانتے تھے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو ماحول کچھ پرسکون تھا۔ مرہا کٹیا کے باہر بیٹھے چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی کہ وہاں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ ان کے چہروں پر پہاڑی گاؤں کی معصومیت اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ باجی، آپ شہر سے آئی ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام چندا تھا اس نے بڑے شوق سے پوچھا۔ مرہا مسکرائی اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ہاں چندا، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ آپ سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم بکریاں چرانے آ رہے ہیں، ایک چھوٹے لڑکے گولو نے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس ٹافی ہے؟ مرہا نے اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر ان میں تقسیم کر دی۔ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ باجی، وہ جو بڑے والے بال والے بھائی ہیں نا ابو بکر، وہ بہت ڈراؤنے لگتے ہیں۔ چندا نے سرگوشی کی۔ کیا وہ آپ کو مارتے ہیں؟ مرہا نے دور کھڑے ابو بکروں کو دیکھا جو شاہ زیب کے ساتھ کسی بحث میں الجھا ہوا تھا۔ نہیں چندا، وہ صرف باہر سے ایسے ہیں، اندر وہ ان سے پہاڑ جیسے ہیں جو سخت لگتے ہیں پر سب کو سایہ دیتے ہیں۔ ہمیں تو وہ شکاری لگتے ہیں، گولو نے کہا۔ وہ شکاری ہی ہیں لیکن اب وہ خود کسی کے جال میں پھنس گئے ہیں، مرہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے ان بچوں سے باتیں کر کے اپنا غم بھولنے لگا تھا۔ وہ انہیں شہر کی کہانیاں سناتی اور وہ اسے پہاڑی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے۔ دوپہر کے وقت مرہا کچن میں لکڑیوں پر کھانا بنانے کی کوشش کر رہی تھی مگر دھواں اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا۔ اف، یہ لکڑیاں جلدی کیوں نہیں؟ وہ غصے سے پیر پٹک رہی تھی۔ ابو بکر وہاں آیا اور اس کے ہاتھ سے پھونکنی چھین لی۔ شہری نازک پریاں، تم سے ایک آنکھ نہیں جلائی جاتی اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتی ہو۔ آپ بڑے ماہر ہیں نا، تو آپ ہی جلا دیں ہٹلر صاحب۔ مرہا نے ہاتھ باندھ کر اسے چیلنج کیا۔ ابو بکر نے چند سیکنڈز میں آگ دہکا دی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں ٹیلنٹ۔ ٹیلنٹ نہیں، اسے اجڑ ہونا کہتے ہیں۔ مرہا نے منہ بنایا۔ ابو بکر اس کے قریب آیا اور دھوئیں سے کالی ہوئی اس کی ناک کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ تمہاری یہ زبان کسی دن تمہیں بہت بڑی مصیبت میں ڈالے گی۔ میں تو پہلی مصیبت میں ہوں، ایک سنگ دل شکاری کے ساتھ۔ مرہا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ابو بکر کا ہاتھ اس کے گال پر ٹہر گیا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں کہا، اگر شکاری ایسا ہو جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر تمہاری حفاظت کرے تو اس مصیبت میں رہنا برا تو نہیں؟ مرہا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظر جھکا لی مگر ابو بکر نے اس کی ٹھوری پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مرہا، اس جنگ کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، کیا تم تب بھی میرے ساتھ رہو گی؟ اگر آپ مجھے اپنی قید میں رکھیں گے تو ہی رہوں گی، اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ابو بکر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کچن کے دھوئیں اور لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز میں وہ لمحہ ایک خوبصورت خواب جیسا تھا۔ بہت ہو گیا، شاہ زیب کی گرجدار آواز نے ان کا تسلم توڑ دیا۔ ابو بکر، میں نے تمہارے ساتھ مل کر لڑائی صرف مرہا کے لیے کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب بھول گیا ہوں۔ ابو بکر الگ ہوا اور سنجیدگی سے شاہ زیب کی طرف مڑا۔ شاہ زیب، تمہارا باپ بے گناہ نہیں ہے، اس نے میرے خاندان کو اجاڑا تھا، اور تمہارے باپ نے بھی کم گناہ نہیں کیے۔ ابو بکر، تمہیں صرف ایک طرف کی کہانی معلوم ہے۔ شاہ زیب نے کاغذات کا ایک پلندہ میز پر پٹھا جو وہ شہر سے چھپا کر لایا تھا۔ ابو بکر نے جب وہ کاغذات پڑھے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں اس کے اپنے باپ کے وہ کالے کرتوت لکھے تھے جن سے وہ انجان تھا۔ اس کا پورا انتقام ایک جھوٹ پر مبنی تھا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے ابو بکر، ہم سب مہرے ہیں۔ شاہ صاحب نے تمہارے باپ اور میرے باپ کو لڑوایا تاکہ وہ خود جائیداد ہڑپ کر سکیں۔
اور اب وہ ہم سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شاہزیب نے انکشاف کیا۔ اسی وقت گاؤں کے نیچے سے گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں آنے لگیں۔ شاہ صاحب کے آدمیوں نے انہیں ڈھونڈ لیا تھا۔ تیار ہو جاؤ۔ ابو بکر نے اپنی گن دوبارہ لوڈ کی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جو اسے توڑ چکی تھی، مگر اسے مرہا کے لیے لڑنا تھا۔ بچے چندا اور گولو دور سے بھاگتے ہوئے آئے۔ باجی باجی، وہ کالے کپڑوں والے لوگ آ رہے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی بندوقیں ہیں۔ مرہا نے بچوں کو گھر کے اندر چھپایا۔ ابو بکر، اللہ کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ابو بکر نے اسے دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج حساب برابر ہوگا مرہا، یا تو میں رہوں گا یا وہ سچ جو جمعے مار رہا ہے۔ باہر ایک بار پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی۔ شاہزیب اور ابو بکر کندھے سے کندھا ملا کر باہر نکلے۔ دشمنوں کی تعداد پچھلی بار سے دگنی تھی۔ پہاڑی گاؤں کی پرسکون زمین ایک بار پھر خون سے رنگنے والی تھی۔ گولیاں دیواروں میں پیوست ہو رہی تھی۔ ابو بکر نے ایک دستی بم نکالا اور دشمن کی گاڑی کی طرف پھینکا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آسمان آگ کے شعلوں سے بھر گیا۔ شاہزیب، بائیں طرف سے گھیرو، ابو بکر چلایا۔ لڑائی اپنے عروج پر تھی۔ مرہا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ ابو بکر کے بازو سے خون بہہ رہا ہے، مگر وہ کسی پاگل جنونی کی طرح لڑ رہا تھا۔ بختاور، گولو کی بڑی بہن پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی کٹیا کے صحن میں داخل ہوئی۔ اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلک چکا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کو پکار رہی تھی، گولو، او گولو، کہاں چھپا ہے تو؟ وہ اندھا دھند کوریڈور کی طرف بھاگی کہ اچانک ایک سخت اور چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی، مگر دو مضبوط ہاتھوں نے اسے بازو سے تھام لیا۔ وہ شاہزیب تھا۔ اوئے لڑکی، پاگل ہو گئی ہو؟ باہر موت ناچ رہی ہے اور تم یہاں مٹر گشتی کر رہی ہو؟ شاہزیب نے اسے جھٹکے سے سیدھا کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ بختاور نے آنسو بھری آنکھوں سے شاہزیب کو دیکھا۔ ڈرنے کی بجائے اس نے شاہزیب کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مٹر گشتی آپ کے شہر کے لوگ کرتے ہوں گے، میرا بھائی اندر ہے، مجھے جانے دے ورنہ میں آپ کا ہاتھ کاٹ لوں گی۔ شاہزیب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاتھ کاٹو گی؟ اتنی سی جان اور زبان اتنی دراز؟ تم گاؤں کی لڑکی اتنی لڑاکا کیوں ہوتی ہو؟ اور تم شہر کے لوگ اتنے بدتمیز کیوں ہوتے ہو؟ بختاور نے آنکھیں نکال کر جواب دیا، شکل سے تو تم بھی ان گنڈوں جیسی لگ رہی ہو، بس کپڑے تھوڑے مہنگے پہن لیے ہیں۔ شاہزیب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھ سے زبان لڑا رہی ہو؟ میں تمہاری جان بچا رہا ہوں۔ میری جان اللہ بچائے گا، آپ اپنی فکر کریں۔ بختاور ایسے دھکا دے کر اندر مرہا کی طرف بھاگ گئی۔ شاہزیب بڑبڑایا، عجیب آفت ہے یہ لڑکی بھی، ادھر گولیاں چل رہی ہیں اور اسے بحث کی سوجی ہے۔ شاہزیب کا سب سے خاص کارندہ کالو ایک باری مشین گن لیے گاڑی کے پیچھے چھپا فائرنگ کر رہا تھا۔ ابو بکر، وہ کالو ہے، اسے ختم کیے بغیر یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، شاہزیب نے دیوار کے پیچھے سے چلاتے ہوئے کہا۔ ابو بکر کے کندھوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم مجھے کور دو، میں اس تک پہنچتا ہوں۔ ابو بکر نے زمین پر رینگتے ہوئے جھاڑیوں کا سہارا لیا اور ایک بجلی کی تیزی سے کالو کی گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی کالو نے ری لوڈ کرنے کے لیے گن نیچے کی، ابو بکر نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں کے درمیان خونی دست بسد لڑائی شروع ہوئی۔ آج نہیں، آج میں انہیں مار سکتا اور نہ ہی میں آج مر سکتا ہوں۔ ابو بکر نے پوری قوت جمع کی اور اپنے پاس موجود چھوٹا خنجر کالو کے پیٹ میں اتار دیا۔ کالو کی گرفت دھیری پڑی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ باقی غنڈوں نے جب اپنی لیڈر کو مرتے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ غنڈے جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ میدان صاف ہو چکا تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ابو بکر نے سر اٹھا کر شاہزیب کو دیکھا۔ ابھی تو صرف دشمن ختم ہوئے شاہزیب، زخم ابھی بھرنا باقی ہے۔ دونوں دشمن بھائیوں نے پہلی بار ایک دوسرے کی آنکھوں میں اعتراف کیا اور احترام کی جھلک دیکھی۔ شاہ صاحب کے انجام کی خبر بھی پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے ان کے ٹھکانوں پر چھاپا مار کر انہیں اور ان کی نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ رحمان ملک نے بھی اپنی غلطیوں کو اعتراف کر لیا تھا اور ابو بکر کے خاندان کی جائیداد اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب کٹیا کے صحن میں جمع تھے۔ مرہا ابو بکر کے زخموں پر پٹی باندھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بس کرو میرا، میں ٹھیک ہوں، ابو بکر نے دبی آواز میں کہا۔ آپ خاموش رہیں، ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مرہا نے غصے سے پٹی کو زور سے کھینچا۔ مارنا ہے تو گولی سے مار دو، یہ پٹی سے تشدد کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر نے تڑپ کر کہا، جس پر شاہزیب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ دوسری طرف بختاور اپنے بھائی گولو کو گلے لگائے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں اب بھی شاہزیب پر تھیں۔ شاہزیب نے اسے دیکھتے ہی کہا،
کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تو تمہارا بھائی بھی مل گیا، اب جاؤ یہاں سے۔ بختاور کھڑی ہوئی اور شاہزیب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے تو تمہیں کیا؟ شاہزیب نے بے ریاضی سے کہا۔ بختاور نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پھاڑا اور شاہزیب کی طرف بڑھی۔ شاہزیب پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شہر کے لوگ بہادر بنتے ہیں پر مرہم پٹی سے ڈرتے ہیں، ہاتھ آگے کریں۔ اس نے حکم دیا اور شاہزیب جو بڑے بڑے غنڈوں سے نہیں ڈرا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کے روب میں آ کر ہاتھ آگے کر گیا۔ بختاور نے مہارت سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ دی۔ یہ پہاڑی جڑی بوٹوں کا عرق لگا دیا ہے، صبح تک زخم بھر جائے گا، اور شکریہ جان بچانے کے لیے۔ صحن میں شاہزیب اپنا بیگ تیار کر رہا تھا کہ بختاور وہاں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کی ایک چھوٹی سی ہنڈیا تھی۔ اوئے شہر کے شہزادے، جا رہے ہو کیا؟ بختاور نے مخصوص شرارتی لہجے میں پوچھا۔ شاہزیب نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ ہاں، اب یہاں میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیا تم مجھے یاد کرو گی؟ بختاور نے منہ بنایا۔ یاد اور آپ کو توبہ کریں، میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ میری پٹی نے کام کیا یا نہیں۔ ویسے آپ جیسے نکمے لوگوں کو پہاڑوں کی ہوا راس نہیں آتی، شہر جا کر ہی اپنی لمبی زبان چلائیں۔ شاہزیب اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز سے بولا، تمہاری زبان کا علاج تو میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ سوچ رہا تھا تمہیں بھی شہر لے چلوں، وہاں کے لوگ بھی تو دیکھیں کہ پہاڑی لڑکیاں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ بختاور کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے ہنڈیا شاہزیب کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ ساگ ہے، کھا لینا، ورنہ شہر کا پیزا کھا کھا کر تم اور زیادہ سست ہو جاؤ گے، اور خبردار جو دوبارہ یہاں قدم رکھا بغیر اطلاع دیے۔ شاہزیب کھل کھلا کر ہنس پڑا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دوبارہ آؤں گا بختاور، کیونکہ اس بار میں اپنی مرضی سے آؤں گا، کسی بدلے کے لیے نہیں۔ بختاور کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک لہرائی اور وہ شرما کر بھاگ گئی۔ دوسری طرف ابوبکر اور مرہا جھیل کے کنارے کھڑے تھے۔ ابوبکر کے چہرے پر اب وہ برسوں پرانی تھکن اور نفرت کے سائے نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ مرہا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میں نے تمہیں اپنا قیدی بنایا، تمہارے باپ سے انتقام لیا، کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ ابوبکر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مرہا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ابوبکر، وہ قید خانہ نہیں تھا، وہ میرا نیا گھر تھا۔ اگر آپ مجھے اغوا نہ کرتے تو شاید میں کبھی جان ہی نہ پاتی کہ اس سخت دکھنے والے انسان کے اندر کتنا پیار چھپا ہے۔ میں نے آپ کو اس رات ہی معاف کر دیا تھا جب آپ میرے لیے پانی کی پٹیاں رکھ رہے تھے۔ ابوبکر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج سے ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، جہاں نہ کوئی شکار ہوگا اور نہ ہی کوئی شکاری، صرف میں، تم اور ہماری ادھوری مگر خوبصورت کہانی۔ آسمان پر پرندوں کی دڑاڑیں اڑ رہی تھیں۔ نفرت کی آگ بجھ چکی تھی اور اس کے راگ سے محبت کا ایک ایسا پودا نکلا تھا جسے اب کسی طوفان کا ڈر نہیں تھا۔ شاہزیب اور ابوبکر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ ایک خاموش معاہدہ، ایک نئے رشتے کا آغاز۔ پہاڑوں کی خاموشی میں اب صرف محبت کے گیت باقی تھے۔ ابوبکر اور مرہا نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نئی منزلوں کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں سورج اب صرف ان کی خوشیوں کے لیے طلوع ہو رہا تھا۔